السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حی و قیوم ہے۔ یہ تمام آنے والے وقتوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور کوئی کتاب بھی اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جیسے جیسے ہم قرآن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے کیا؟ اللہ کو سننا ہے نا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی ہدایات سننا، پھر اس کے مطابق اس کے رستے پر چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری طرف بھیجا، اور اس کے لاکھوں نسخے گردش میں ہیں۔ گھروں میں، مسجدوں میں، ممبروں سے دن رات مسلسل قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے معنی اور مطالب جاننے کے لیے تفاسیر کے ذخیرے موجود ہیں۔ اس کی تعلیمات کو بیان کرنے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے تقاریر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ اب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو ہر ٹاپک پر یوٹیوب سے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں خشک رہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے دماغوں تک بات پہنچتی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، جس طرح ہے اسی طرح چلتی چلی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ جیسے استاد کہتا ہے نا کہ دیکھو میں نے تمہیں سارا سلیبس بتا دیا، پڑھا دیا، اب جو محنت کرے گا، جو آگے بڑھے گا وہ پاس ہو جائے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا، جو اس سلیبس کو غور سے نہیں پڑھے گا، دھیان نہیں دے گا، تو وہ اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، اب جس کا جی چاہتا ہے، الی ربی سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، چاہتا ہے جی۔ دیکھیں، ہم قرآن کی حقیقی اور مکمل برکات اس وقت تک سمیٹ نہیں سکتے جب تک ہم اس کے مطلب سمجھنے میں خود کو نہیں لگاتے، اور یہ معلوم نہیں کرتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی ایسی ہستی کی رفاقت میں وقت گزارنا جس سے آپ کو محبت ہو، اگرچہ آپ اس کی زبان نہیں بھی سمجھتے، لیکن یہ جو محبت ہے اور رفاقت ہے یہ آپ کے تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے تو تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے، برکات عظیم تر ہو جاتی ہیں۔ سوچیں نا ذرا، آج کل موبائل کا دور ہے، ہمارے پاس کوئی بھی میسج آ جائے، صرف میسج کی ٹون آتی ہے نا، فوری لپکتے ہیں موبائل کی طرف، اور پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست کا میسج ہو جو کسی اور زبان میں ہے،
اب سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور کسی نہ کسی سے پڑھوائیں گے کہ یہ بتاؤ ذرا یہ اس کا میسیج ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمارے لیے بھیجا اس کی ہم اتنی بھی قدر نہیں کرتے جتنی کسی دوست کے میسیج کی قدر کرتے ہیں۔ روز قیامت ہر شخص کو جواب دینا ہے کہ اس نے اللہ کا پیغام کیوں نہیں پڑھا، اور کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے فلاں مجبوری تھی، فلاں رکاوٹ تھی، میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، میری برادری، میرے رشتہ دار، میرا سسرال، بس اسی میں اپنے آپ کو میں نے دبویا ہوا تھا، یہ میرے فرائض تھے، میں انہی کو ادا کرتی رہی، قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں آیا۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور قرآن کو آسان بھی بنایا ہے۔ سورۃ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کوئی؟ اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، نصیحت لینا چاہتے ہیں؟ نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اس آیت کو پڑھ کر سن کر ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے ہمیں؟ اللہ کی پکار ہے نا کہ دیکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ ہم نے نصیحت کے لیے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو آگے بڑھے، جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے؟ لیکن جو پیغام ہوتا ہے نا، کوئی بھی پیغام ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اچھے اچھے پیارے پیارے غلاف بنائے اور اس میں بند کر کے اس پیغام کو عزت کے ساتھ رکھ دیا اور رمضان کے مہینے میں کھول دیا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہم تک بھیجا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، غور کریں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو لغت میں اگر ہم تلاوت کا مطلب دیکھتے ہیں تو لغت قاموس القرآن کی صفحہ نمبر 169 پہ تلاوت کا مطلب آتا ہے عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، اور تلاوت کا لفظ جو ہے تلون سے ہے، تا لام واو، یتلو کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ اور جب تک ہم معنی کو نہیں سمجھیں گے، مطلب ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، کیسے قرآن کی پیروی کر سکتے ہیں، کیسے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا اور ان کے اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ اللہ کی رحمت اور فضل کا امیدوار کون ہے؟ ہم سب ہیں نا؟ سب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں، اس کے فضل کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور کون ہے ہم میں سے ایسا جو چاہے گا کہ اس رحمت سے، اس فضل سے خود کو محروم رکھ لے؟ اللہ تعالیٰ تو پکار رہے ہیں ہمیں، اور راستہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی کتاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب بھی کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں منزل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ کو اسلام آباد نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو راستے کا شعور ہے۔ اب اس شعور کے ساتھ جب آپ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو سامنے منزل نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کتاب کو پہلی بار تھامیں گے تو اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پڑھیں، کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے کچھ وقت صرف اس کتاب میں لگا دیں اور اس شعور کے ساتھ اس کتاب کو تھامیں کہ ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے گی، تو پھر ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب ہمیں منزل سامنے نظر آنے لگے گی انشاءاللہ۔
اور جو لوگ قرآن کی طرف سے بے توجہی برتتے ہیں تو اللہ نے ان کی طرف ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا جس میں تمہارے معاملات کا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ ان آیات پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اور ہم تو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اس کے مطلب کو سمجھیں۔ اس کے بغیر عقل کس طرح غور و فکر کی طرف مائل ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں پر تورات نازل کی گئی اور انہوں نے اس پر مناسب توجہ نہ دی، ان کی مثال ایسے گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوتی ہیں۔ یعنی گدھے پر آپ کوڑا لاد دیں یا کتابیں لاد دیں، اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ چل پڑے گا اپنا بوجھ اٹھا کے۔ بنیادی طور پر یہ آیت یہودیوں کے لیے آئی، لیکن ہم سب پر لگتی ہے، امت مسلمہ پر لگتی ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات کو نہیں سمجھے گا، اس پر توجہ نہیں دے گا، تو وہ مثل گدھا ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا، ہاں اسی طرح ہونا تھا، تیرے پاس جب ہماری آیتیں آتی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں الماریوں کے سب سے اونچے خانوں میں بہت احترام کے ساتھ رکھ چھوڑا ہے، اور ادھر ادھر کے ٹونے ٹوٹکوں کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ ہماری اکثریت کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور اسی ناشکری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ بحیثیت قوم امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور آج پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ آپس کی نا اتفاقی اور اختلافات نے غیروں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں، ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں، اور اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو آج ہم میں سے ہر شخص ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ گھر گھر میں بے سکونی ہے، نیند آور ادویات اور سکون حاصل کرنے والی ادویہ کا استعمال دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص یا قوم اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک عام مشین ہے، آپ اس کو خرید کے گھر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر اگر آپ مشین کو استعمال کریں گے تو وہ صحیح کام کرے گی، اور اگر آپ اس بکلیٹ کو کھولیں ہی نہ، یہ کہیں کہ میری مشین ہے، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں، جو بٹن مرضی دباؤں، جو پہلے کروں جو بعد میں کروں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری اپنی مشین ہے، میری مشین میری مرضی، تو کیا ہوگا؟ مشین جل جائے گی، بیکار ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پھینکنا پڑے، وہ قابل مرمت بھی نہ رہے۔ تو ہماری بکلیٹ کیا ہے؟ ہماری بکلیٹ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے کتاب دی۔ اب اگر ہم یہ زوم رکھیں کہ ہمیں اس کو سمجھنے یا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، میری زندگی میری مرضی، میں اپنی جو چاہوں کروں، جیسے چاہو جیو، یہی سلوگن ہے نا ہمارے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ زندگی میں سکون ہوگا، نہ سکھ نہ چین، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، پوری زندگی دکھ اور تکالیف کا شکار، اور انجام کار دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت میں بیکار مشین کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے وہ بغیر سمجھے پڑھی نہیں جاتی، لیکن یہ نامناسب رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے۔ حالانکہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی مصنف یہ بات نہیں لکھتا کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھو،
پھر بھی کتابیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، ساتھ میں ڈکشنریز رکھی جاتی ہیں، کسی ٹیوٹر سے مدد لی جاتی ہے، باقاعدہ لیکچرز سنے جاتے ہیں، باقاعدہ کلاسز اٹینڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کتاب اللہ میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم بغیر معنی جانے، بغیر مطلب سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چند قرآنی مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پے در پے دعوت کو ہم کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے افلا تعقلون، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں ہے افلا تتفکرون، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 میں ہے افلا تتذکرون، سورۃ نحل کی آیت نمبر 17 میں ہے افلا تذکرون، سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں ہے افلا یتدبرون، اور سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ تمام آیات ہمیں کیا دعوت دے رہی ہیں؟ پکار ہے نا اللہ کی کہ ہم غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور یہاں ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو زندگی بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہمیں اللہ کو لوٹانی ہے۔ اور یہ جو عارضی طور پہ ہم گھروں میں رہتے ہیں تو ہم پسند نہیں کرتے کہ میرے گھر میں کوئی مداخلت کرے، چاہے کوئی نند آ جائے رہنے کے لیے اور وہ کوئی مشورہ دینا چاہے تو ہمیں زہر لگتی، ساس کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ کون ہوتی ہے مداخلت کرنے والی، گھر میرا ہے، میں جیسے چلا رہی ہوں بس ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے بغیر چلاتے ہیں، اپنی مرضی اپنی منمانی کر کے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ کتاب جو ہدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت کو ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری تو مثال اس فقیر کی سی ہے نا کہ جس کے کشکول میں ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کے دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں کبھی پڑھیں، کبھی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ان کے دلوں میں قرآن رچا بسا تھا، ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ سنا فوری سر اطاعت جھکا دیا، سمعنا واطعنا۔ انہی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ نے ہر عمل قرآن کے مطابق کیا اور ہمارے لیے عمل کے راستے کھول دیے۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کچھ حکم مانتے ہیں لیکن اکثر کی خلاف ورزی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں کیا ہدایات اور کیا احکامات دے رہا ہے۔ ہم یہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتی ہے، اچھے برے دونوں رستوں سے آگاہ کرتی ہے۔ اور ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ کتاب ہم پر ہی پڑھتی جاتی ہے، لیکن زندگی میں ہم اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتے، نہ ہی ہم اس کے احکامات کو عمل میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن کے مطابق ہم اپنے رستوں کو بدلنے کا عزم کریں، اور جو شخص یہ سوچ رکھے گا کہ اگر میں نے اپنے عقائد اور اعمال کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کی تو میرا تو ماحول میرے لیے اجنبی ہو جائے گا، یہ جو عیش ہیں، یہ جو انٹرٹینمنٹ ہیں، یہ جو میری پارٹیز ہیں، میں تو سب سے محروم ہو جاؤں گی۔ اور معمولی ہمت ارادہ والے لوگ یہیں سے اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے زیادہ خواہشمند نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا راستہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے نا، روز روز تھوڑی دنیا میں آنا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ان پابندیوں میں جکڑ کے زندگی کی خوشیوں سے خود کو محروم کر لیں؟ جبکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ زندگی دوبارہ ہے لیکن موت دوبارہ نہیں آئے گی، موت مانگیں گے لیکن نہیں ملے گی، موت یہی ہے جو ایک ہی بار اس دنیا میں ہمیں ملنے والی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو قرآن کے اس حصے کو مان لیتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جہاں خواہشات پر زد پڑتی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وجہ ہے نا، بات دل تک اترتی ہی نہیں ہے، اور یہ ساری راہیں شیطان کی نکالی ہوئی ہیں، اور یہ سب ہلاکت کے گڑھے میں گرانے والی ہیں۔ کامیابی اور فلاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی ہمت کی جائے، اور اس کے لیے ہر قربانی پہ خود کو آمادہ کیا جائے۔ پھر اگر ایک دروازہ بند ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، کوئی بڑا دلچسپ ناول ہے جس میں ایک وہ آ جاتی ہے نا، ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے ناول کے اندر کہ جہاں دل کرتا ہے کہ فٹافٹ اینڈ کا پتہ چلے۔ اب آپ اس مقام پر ہیں تو آپ کو کوئی بیچ میں ڈسٹرب کر دیتا ہے، کوئی بات پوچھ لیتا ہے، آپ بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے غصہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں مجھے ڈسٹرب کیا، میں اتنا اچھا ناول پڑھ رہی تھی۔ یا آپ فلم دیکھ رہے ہیں، کلائمیکس آیا ہوا ہے فلم کا یا ڈرامے کا کلائمیکس آیا ہوا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے اٹھ کے یہ کام کر دو، آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں نہیں میں نے یہ سین نہیں میں چھوڑ سکتی، ہے نا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں 10 دفعہ لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں محفل میں بیٹھ کے قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں پر تو سب قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے اور گردن مڑی ہوتی ہے دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، پھر ایک دو سطریں پڑھی پھر ادھر ادھر باتیں شروع کر دیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس وقت اس دنیا میں مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اور مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں لیکن اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس کتاب کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو جب ہم کھنگالتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور آج ہم نے گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، ثواب کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں، جن بھوت بھگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے آیتوں کو گلے میں بھی باندھتے ہیں، پانی میں گھول کے پی بھی لیتے ہیں، بغیر مطلب سمجھے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک ایک نیکی پہ، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی جیسی خیر ہم اس سے مانگیں گے نا یہ ہمیں دے گا، اگر زیادہ مانگیں گے تو زیادہ بھی دے گا، اگر دنیا کی بادشاہی مانگیں گے وہ بھی دے گا، عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہیں گے وہ ہمیں پہنچا دے گا۔ یہ تو ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے نا کہ ہم سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگ لیں، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اب آپ نسخہ لکھوا کے لے آئیں، اسے کپڑے میں لپیٹ کے گلے میں لٹکا لیں یا پانی میں گھول کے پی جائیں، تو کیا آپ کی عقل آپ کو ایسا کرنے دے گی؟ ایک مریض علم طب کی کتاب پڑھنے سے صحت نہیں پاتا جب تک دوا کا استعمال نہیں کرتا۔ اب ڈاکٹر کا نسخہ ہے، اب جی دن میں اس نے کہا کہ 3 بار یہ استعمال کرنا ہے، آپ 3 بار پڑھ لیں، نہ پرہیز کریں نہ دوائی کھائیں۔ ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیا ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اس کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری نہیں، نہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جنہیں یہ کتاب مضر بتا رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر، جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس پر جان قربان کرنے کو تیار رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کتاب کی عزت اور احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کے احکامات کو عمل میں لانے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتے۔ اس کا اصل کام یہ ہے کہ کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائیں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جس سے وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا،
اور اس روز اللہ کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے، اور روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم قرآن کو اس ارادے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کا اصل حق ادا کریں، تو یاد رکھیں قرآن کے خزانوں کی طرف جانے کے لیے آپ کے راستے میں شیطان ہر ممکن رکاوٹ ڈالے گا، مشکلیں پیدا کرے گا، بہت سے عذر راستے میں آئیں گے۔ دیکھو تمہارا گھر ہے، بچے ہیں، سسرال ہے، شوہر ہے، تم کیا کیا کرو گی؟ یہ قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے؟ نیت میں فطور پیدا کرے گا۔ قرآن کی طرف بڑھنے والے پہلے قدم سے لے کر آگے اٹھنے والے ہر قدم پر شیطان آپ کے سامنے بہت سی چالیں، بہت سے مکر، بہت سے ہیلے، بہت سے دھوکے، فریب، رکاوٹیں لائے گا۔ یہ ہرڈل ریس ہے، ہمیں سب رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا، سب کو مسترد کرنا ہوگا۔ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اس راستے کی طرف آنے سے روکے گا، چاہے کسی بھی روپ میں آئے، چاہے انسان کی شکل میں آئے، اور آپ خود اس بات کو محسوس کریں گی کہ واقعی کچھ اور کام اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی راستے میں رکاوٹ آئے، کسی بھی طرف سے ہو، یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ضرور حامی اور مددگار بن جائے گا۔ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں کہ ہر روز کا کچھ حصہ اس کے ساتھ گزاریں، اور اپنے دن کو اس وقت تک مکمل نہ سمجھیں جب تک اس کا ایک حصہ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو آپ نے قرآن کے ساتھ نہیں گزارا۔ 24 گھنٹے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے دیے ہیں، نہ کسی کو 25 ملے، نہ کسی کو 23 ملے۔ اب 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60۔ اب 60 کو ملٹیپلائی کریں 24 سے، جن کا میتھ زیادہ تیز ہے وہ بہت جلدی کر لیں گے۔ اب اتنے سارے منٹوں میں سے کیا ہم 40-45 منٹ قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جس وقت ہمیں اپنے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کا بھی خیال رکھنا ہے، سسرال کے رشتے بھی نبھانے ہیں، میکے والوں کی طرف بھی دیکھنا ہے، ان کے بھی کام ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا وقت؟ یہ ہمارے ذاتی وقت میں سے نکلے گا، جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، جب ہم بالکل بیکار بیٹھ کے موبائل پہ انگلیاں چلاتے رہتے ہیں۔ وہ وقت ہم نے قرآن کو دینا ہے، وہ وقت اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کی کتاب کے لیے نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ کام پسند ہیں جو باقاعدگی سے کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ علم کے راستے پر نکلے؟ اب علم آیا، حلال حرام واضح ہوا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا وہ باتیں پتہ چلیں، پھر قرآن جو کام نہ کرنے اور جو کرنے کا حکم دیتا ہے ان کی وضاحت جانی، حق اور باطل کا فرق محسوس ہونے لگا، برائی کا احساس ہونے لگا، اللہ کی پہچان آنے لگی، اللہ کی محبت دل میں بسنے لگی۔ اور پھر جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی تو ہر بات، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں ہے نا، بچے کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، خاص طور پہ جو نومولود ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ماں کی محبت بہت ہی انوکھی محبت ہوتی، اس کی خاطر اپنا نیند، چین، آرام سب قربان کر دیتی، اس کی غلاظت بھی اس کو بری نہیں لگتی، بڑی محبت کے ساتھ اس کو صاف کرتی ہے۔ تو اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو لازم ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہونے لگے گی۔ اور یہ چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیا مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جیسے بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بی پی آپریٹس ہوتا ہے، گلوکومیٹر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت نہیں ہے تو جان لیں کہ ہمارا محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔ اگر اللہ کے بندوں سے محبت ہے تو پھر ہمیں اپنے رب سے بھی محبت ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دعاؤں کی ضرورت کس سے نہیں ہوتی؟ ہر وقت انسان دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے۔
جو بھی بزرگ ملتا ہے، کوئی بھی نیک آدمی آپ کو نظر آتا ہے، آپ فوری طور پر اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں تو دعاؤں کی سیل لگی ہوئی ہے، اللہ کی پکار ہے، آؤ میرے راستے میں، علم کے راستے میں، قرآن کے راستے میں، دیکھو فرشتے تمہارے راستے میں پر بچھا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ اب ہم سے بھی زیادہ بدقسمت کوئی ہوگا جو ان دعاؤں سے، ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے خود کو محروم کر لے، اس راستے پر آئے ہی نہ، چلے ہی نہ، کوشش ہی نہ کرے۔ وہ راستہ جس پر چلنے والے کے ایک ایک قدم پر اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس رمضان میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ہر روز قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، قرآن کا فہم لیں گے۔ اور قرآن ایک آئینہ ہے، اور آئینہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہماری خامیاں بتاتا ہے نا، پھر ہم ان کو دور کرتے ہیں تاکہ پرفیکٹ نظر آئیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر کسی پارٹی کے لیے، شادی کے لیے، تو سب کام ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا، کیوں میک اپ کرتے ہوئے شیشے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چلیں، تاکہ ہمیں نظر آئے کہ یہ آئی لائنر صحیح لگا ہوا ہے، یہ جو میں چہرے پہ کچھ مل رہی ہوں یہ صحیح ہے، زیادہ اوور تو نہیں ہو رہا، لپسٹک صحیح لگی ہوئی ہے، آئی میک اپ کیسا ہے، بال صحیح بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے، کپڑے صحیح سیٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو قرآن کے آئینے میں بھی ہمیں خود کو دیکھنا ہے، اپنی ذات پہ کام کرنا ہے کہ قرآن کا حکم کیا ہے اور میری غلطی کہاں ہے۔ یہ رمضان اپنی ذات پر کام کرنے کا مہینہ بنانا ہے ہم کو، اور ہمیں دورہ قرآن اس دفعہ نہیں کریں گے، ہم منتخب آیات پڑھیں گے اور ان آیات کے آئینے میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں صرف اپنی ذات پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تو ہمیں بہت نظر آتی ہیں، لیکن اپنی غلطیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے یا دیکھ ہی نہیں پاتے، اس لیے ہم غلطی مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور غلطی نہ ماننا کس کا رویہ ہے؟ شیطانی رویہ ہے نا۔ اسی نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اور انسانی رویہ کیا ہے کہ غلطی پتہ چلی ہے، اب فوراً تسلیم کیا، معافی مانگی، اپنی اصلاح کر لی۔ تو پھر وَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ یہ قرآن ہمارے اندر کی دھلائی کرتا ہے، اور اندر کی دھلائی کا نام ہی تزکیہ ہے۔ بیرونی صفائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، دھلا ہوا لباس پہنتے ہیں، اور بس بہت دیکھنے میں لگتا ہے فریش، صاف، نیٹ۔ دیکھیں آپ کمرہ ہے نا، روٹین میں آپ روزانہ اس کی صفائی کرتے ہیں، 10 منٹ میں کمرہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں بھی ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن جس دن آپ اس کی تھوڑی سی اندرونی صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پلنگ ہٹاتے ہیں، نیچے اتنے بڑے بڑے جالے ہیں، الماریوں کے اندر مٹی گھسی ہوئی ہے، وہ صاف کرتے ہیں، پھر فرنیچر کو صاف کرتے ہیں، چھت، پنکھے، بلب، ہر چیز، جالے اتارتے ہیں، اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کمرے کو اسی طرح صاف کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، باطنی صفائی کے لیے بہت محنت چاہیے، کیونکہ چھپی ہوئی خامیاں ہیں نا، یہ نہ ہمیں نظر آتی ہیں نہ ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تئیں ہم خود کو بہت نیک، بہت پاک باز ہم سمجھتے ہیں، ہم تو ہر عیب سے مبرہ ہیں، مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی خامی نہیں۔ اور یہ ایک عام سائیکی ہے کہ اپنی عقل اور دوسرے کی جیب ہمیشہ زیادہ نظر آتی۔ قرآن ہمیں ہلاتا ہے، ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتا ہے، اور آج وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، قرآن کے آئینے میں خود کو رکھیں، اپنے اندر کی دھلائی کریں، اور یہی چیز تزکیہ کی طرف قدم بڑھانے میں ہماری مدد کرے گی۔ اور قد افلح من تزکا، فلاح کس کو ملے گی، کامیابی کس کو ملے گی؟ من تزکا، جس نے اندر کی دھلائی کی، خود کو پاک کیا۔ تو ہم پوری خالص نیت کے ساتھ ان منتخب آیات کو سنیں گے، ایمانداری کے ساتھ وقت نکالیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک ایک آیت کو سنیں، سمجھیں، اور اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھیں،
اور اپنے اندر کی برائیوں کو کھرچ کھرچ کے باہر نکالیں کہ روز قیامت اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر جا سکیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی فصل بہار، ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور اس سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور نعمتوں والی جنت کی طرف یہی قرآن ہمارا قائد ہو۔ ہمیں رات اور دن کے اکثر اوقات میں اس طور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ نیز ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ اللہ نے حلال کیا ہے ہم اسے حلال سمجھیں، اور جو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔